رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے مخارج کا، کہ کون سا مخارج کہاں سے ادا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید پڑھتے وقت ہمیں ان مخارج کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید مخارج سے پڑھیں، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ تو آج ہم اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے مخارج کا سبق پڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی حروفوں کے مخارج، یعنی حلقی مخارج، حلق سے ادا ہونے والے مخارج ہیں دو، حمزہ ہاء، یہ ان کو حروف حلقیہ بولتے ہیں، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہے عین ہاء، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین ہاء حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہے غین خاء، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین خاء۔ پھر ہے قاف، بڑا قاف، ان کو حروف لہویہ بولتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں، مطلب یہ ادا ہوتا ہے قاف، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے جیم شین یا، اس کو حروف شجریہ بولتے ہیں۔ تو زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، مطلب زبان کا بھی بیچ حصہ اور تالو کا بھی بیچ حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہے ضاد، اس کو حروف حافیہ بولتے ہیں، زبان کی کربٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے ضاد۔ زبان کی کربٹ جیسے ہماری زبان ہے، اس کا سائٹ والا کنارہ ہے، وہ اوپر کی داڑوں کی جڑ پر لگانا ہے اور منہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، ضاد۔ پھر ہے لام، اس کو حروف طرفیہ بولتے ہیں، زبان کا کنارہ اور زواحر سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا کنارہ اور زواحر سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے نون، زبان کا کنارہ انیاف سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے را، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے تا دال طا، یہ ان کو حروف نطقیہ بولتے ہیں، تو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تینوں مخارج، زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کی جڑ، مطلب زبان کی جو شروع ہے، نوک ہے، زبان کا شروع والا کنارہ ہے نوک، تو اوپر والے جو آگے کے دانت ہیں، اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگانا ہے، تا دال طا۔ پھر ہے سا زال ظا، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اندرونی مطلب زا سا، یعنی زا ظا اور سا، یعنی سا اور زال ادا کرتے وقت ہمیں اپنی زبان تھوڑی سی باہر نکالنی ہے۔ پھر ہے سین زا صاد، یعنی صاد زا سین، ان کو حروف صفریہ بولتے ہیں، یعنی یہ حروف صفریہ ہوتے ہیں، صفریہ مطلب یعنی سیٹی والے حروف، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں یہ، یعنی ان تینوں مخارج میں تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی سیٹی نکلے گی۔ پھر ہے فا، اس کو حروف شفویہ بولتے ہیں، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتے ہیں یہ۔ اب ہے با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، مطلب تر جہاں سے تری ہوتی ہے، با دونوں ہونٹوں کی تری مطلب تری سے ادا ہوتے ہیں، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک مطلب جو خشک حصہ گیلا حصہ نہیں رہتا ہے، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹ گول کر ادا کرنے واو۔ اس طرح دیکھیں کہ آپ یہ زبان کا مخارج یعنی نقشہ ہے مخارج کا، یعنی مخارج جو ہم نے ابھی پڑھے تھے ان کا مخارج کا نقشہ۔ تو اس طرح دیکھیں کہ جہاں پر کوا ہوتا ہے، یعنی اوپر کا حلق، یہ اوپر کا حلق دیا اوپر سے، پھر ہمیں دیکھنا ہے یعنی غین خا کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ پھر عین ہا، پھر ہے حمزہ ہے، یعنی حمزہ ہا، پھر حمزہ ہا ہے۔ اسی طرح کے دانتوں کی کربٹ دیکھیں آپ کہ جیم شین یا کہاں سے، زبان کے درمیان، جو میں بولی تھی تالو کا درمیان اور زبان کا درمیان سے ادا ہوتے ہیں یہ۔ ایک طرح کے زبان کا نقشہ ہے، اس طرح آپ یاد کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، اس طرح یاد کرنے سے آپ کو مخارج بھی درست ہوں گے، انشاءاللہ قرآن مجید بھی اچھا پڑھ پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔